بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو بڑا اہم مسئلہ عرض کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ احباب کے جو کسی کی اولاد کو، بچہ یا بچی کو گود میں لیتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، آیا ان بچوں کا جو والد کا نام ہے کون سے استعمال ہوگا؟ آیا جس کا حقیقی بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا پھر جس نے پالا ہے اس کا نام استعمال ہوگا؟ یاد رکھیے، اگر کسی صاحب نے کسی بچے یا بچی کی تربیت کی ہے، پالا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، تو اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بچے کے نام پر اپنے خود یہ استعمال کرے کہ میں اس کا والد ہوں۔ یاد رکھیے، اس بچے کا والد وہی ہوگا کہ جو اس کا حقیقی اور سگا باپ ہے۔ شرعی طور پر ایسے بچے کا نام استعمال کرنا جائز نہ ہوگا اس مرد کے لیے کہ جس مرد نے اس کو پالا ہے۔ لہٰذا جب کسی مرد نے پالا ہو کسی بچے کو، تو جب اس بچے کا نام لکھا جائے گا آئی ڈی کارڈ پر یا دیگر دستاویز پر، جیسے ڈاکومنٹس پر، تو اس میں اسی کا نام ہی استعمال کیا جائے گا، وہ جس کا سگا بیٹا ہے۔ پالنے والے کا نام لکھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ۔ فرمایا کہ وہ بچے کہ جس کو تم پالتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ حقیقی بیٹے وہی ہیں جس کی وہ سگی اولاد ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ تو بس تم خود بولتے ہو میرا بیٹے۔ لہٰذا صرف منہ بولے بیٹے کو کہنے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا۔ جب سگا بیٹا نہیں ہے تو سگا بیٹا نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اس جس نے پالا ہے اس کا نام استعمال کرنا والد کی جگہ پہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، تم لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ یعنی اب میرا نام محمد بلال ہے، میرے والد محترم کا نام محمد زمان ہے، تو مجھے یوں پکارا جائے گا بلال ابن زمان۔ تو اب یہ جائز نہیں ہوگا کہ اگر کسی شخص نے کسی بچے کو پالا ہو اور صرف پالنے کی بنیاد پر یہ جائز نہیں ہوگا کہ جس نے پالا ہے وہ اپنا نام جو ہے لکھوا دے کہ میں باپ ہوں۔ صرف پالنے سے انسان باپ نہیں بن جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے جو تربیت کی ہے، پالا ہے، پرورش کی ہے، اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ وہ حقیقی باپ نہیں بنے گا، بلکہ حقیقی باپ اس کا وہی ہوگا کہ جس کا وہ سگا بیٹا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے نفی فرمائی تھی جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے کے حوالے ہونے سے کہ لوگوں، یہ جو میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی فرمائی ہے، جو کہ زوجہ تھیں جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اللہ پاک نفی فرمائی ہے۔ منافق اور کافر یہ طعنہ دے رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کی وائف سے، اپنے بیٹے کی زوجہ سے شادی کر لی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کی نفی فرمائی ہے، بھئی اگرچہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تو ہیں، مگر حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ تو جب حقیقی بیٹے نہیں ہیں تو اس کے احکامات بھی حقیقی بیٹے والے نہیں ہوں گے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت پائی، تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رسول اللہ کے بیٹے سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے یہ طعنہ بھی معاذ اللہ دینا شروع کر دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وائف سے، اپنے بیٹے کی زوجہ سے شادی فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک نے نفی فرمائی ہے کہ لوگوں، میرا محبوب علیہ السلام تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی ایک بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔
لہٰذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا جب حقیقی بیٹے جیسے نہیں ہوتے تو ان کو آئی ڈی کارڈ پر جو ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ بچے کا نام جو استعمال ہوگا اپنے حقیقی باپ اور سگے باپ کا استعمال ہوگا، اور جس نے پالا ہے، تربیت کی ہے اور پرورش کی ہے، اس بندے کا آئی ڈی کارڈ پر نام لکھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے سگے باپ کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر جنت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے سگے باپ کو چھوڑ کر وہ کسی اور باپ کی طرف نسبت کی تو فرمایا کہ اس پر فرشتوں کی لعنت ہے اور اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ لہٰذا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس بچے کا جو والد ہے یا بچہ خود اس کو معلوم ہے کہ میرے جو حقیقی باپ ہیں، جو سگے باپ ہیں وہ فلاں بن فلاں ہیں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ جس نے اس کو پالا ہے وہ اس کا نام لکھتا پھرے۔ تو لہٰذا آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو لوگوں میں کچھ رائج ہو چکا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس نے پالا ہوتا ہے وہ بچپن میں اس کو لے لیتے ہیں کوئی صاحب، تو جب اس کو پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں تو بڑا ہو جانے کے بعد جب اس کو ڈاکومنٹس پر نام لکھتے ہیں یا آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنواتے ہیں تو وہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں جس نے پالا ہے۔ یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس بچے کا جو نام لکھا جائے گا وہ اپنے حقیقی اور سگے باپ کے ساتھ اس کا نام لکھا جائے گا۔ اگر کوئی صاحب ایسا کرتا ہے اس طرح گنہگار ہوگا، ہاں اگر کسی صاحب کا ایسا ہوا ہے تو ان کو معلوم نہیں تھا پہلے تو ان پر لازم ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس میں جو ہے وہ چینج کروائیں تاکہ جو ان کی جو حقیقی والد ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں۔ جو والد نہیں ہیں اس بندے کے لیے جائز نہیں ہوگا وہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ اپنے نام کو ایڈ کرے، بلکہ اپنے نام کے ساتھ اپنے سگے باپ کا نام لکھے گا جس نے پرورش کی ہے، پالا ہے، اس کے ساتھ والد کے نام پر لکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔